مشرقی یروشلم کے ایک فلسطینی کمیونٹی سینٹر میں سندس طویل اسرائیلی ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے دورے کے دوران استعمال ہونے والی عبرانی زبان سکھاتی ہیں۔ طویل، جو خود ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، غیر سرکاری ادارے لسان میں رضاکارانہ طور پر پڑھانے والی جوش و جذبے سے بھرپور ایک ٹیچر ہے۔ لسان یروشلم میں فلسطینی خواتین کے لیے عبرانی تعلیم کا پروگرام چلاتی ہے۔ سندس اس تنظیم کے 50 رضاکار ٹیچرز میں سے ایک ہیں، جس میں دونوں عرب اور یہودی شامل ہیں۔ چونکہ لسان ان کی عبرانی زبان سیکھنے میں مدد کرتی ہے، اس لیے میں بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتی تھی تاکہ خواتین کو اس ملک کے امور میں شامل کیا جائے اور عبرانی زبان بغیر کسی کی مدد کے بولنے کا اہل بنایا جائے۔ لسان کی سربراہ کا کہنا ہے کہ عبرانی زبان سیکھنے کی ضرورت خاص طور پر مشرقی یروشلم کی خواتین کے لیے ہے، جہاں 3/4 خواتین بے روزگار ہیں۔ مشرقی یروشلم میں صورتحال یہ ہے کہ مرد اپنے کام کی وجہ سے عبرانی زبان سیکھتے ہیں۔ ہم اسے ملازمت کے لیے درکار عبرانی کہتے ہیں، لیکن کئی بار وہ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے۔ لیکن روایتی طور پر خواتین گھروں میں رہ کر خاندان، بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور انہیں عبرانی زبان سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لہٰذا ان کا بہت زیادہ انحصار اپنے خاندان کے افراد اور اپنے شوہروں پر ہوتا ہے۔ لسان ہر سال 500 سے 400 خواتین کے لیے عبرانی کی کلاسز کا انعقاد کرتی ہے۔ یروشلم کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی سہیر ایسپٹن کو اپنی عبرانی زبان کی اہلیت پر فخر ہے۔ انہوں نے لسان کے نصاب کے 4 درجے مکمل کیے ہیں۔ اب وہ نوکری تلاش کرنے کی مہارت کے حصول سے متعلق لسان کے جدید کورسز میں حصہ لیں گی۔ ایک عرب عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کو چلانے کے لیے عبرانی زبان سیکھے۔ ہسپتال میں، اس کے بچوں کے اسکول میں جہاں عبرانی بولنے والے اساتذہ ہیں، کالج میں، صحت کے مراکز، سوشل سیکیورٹی اور پوسٹ آفس میں، ہر جگہ۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کر کے بعد میں اس شہر کو اسرائیل میں ضم کر لیا تھا، جسے کئی ملک تسلیم نہیں کرتے۔ بعض فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ عبرانی زبان سیکھنا مشرقی یروشلم کے اسرائیلی انضمام میں تعاون کرنے کے مترادف ہے۔ لسان کی ڈائریکٹر اس سیاسی دشواری کی صورتحال کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن وہ پروگرام میں پائے جانے والی بقائے باہمی کا بھی خیر مقدم کرتی ہیں۔ ہمارے بہت سے رضاکاروں کے لیے یہ مشرقی یروشلم کی خواتین سے ملاقات کا پہلا موقع ہے، اور ہمارے بہت سے طالب علموں کے لیے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی اچھا اور مثبت رابطہ ہونے کا پہلا موقع ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خوش ہیں، لیکن اس انتہائی پیچیدہ صورتحال میں زندگی گزارتے ہوئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ انتہائی سخت حالات میں رہنے والے مشرقی یروشلم کے رہائشیوں کو ہم اس شہر میں ایسے زیادہ متبادل اور رسائی فراہم کریں جن کے وہ مستحق ہیں۔ اندازے کے مطابق کووڈ کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے پہلے بھی مشرقی یروشلم میں رہنے والے تقریباً 75% فلسطینی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ لسان کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ عبرانی زبان سیکھنے والی فلسطینی خواتین لیبر فورس میں شامل ہو سکیں گی اور اپنے خاندانوں کی کفالت میں مدد کر سکیں گی۔ لنڈا گریٹسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔